الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا کے اندر دو نظام پائے جاتے ہیں۔ ایک نظام اللہ اور اس کے رسولوں کا اور رسولوں کے پیروکاروں کا، اور ایک نظام جو ہے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں اور ایمان والوں کے نظام کے خلاف ہے۔ مالک کریم عز و جل نے رسولوں کو جو سسٹم دے کے بھیجا ہے وہ عدل پر مبنی ہے، ظلم کے خلاف ہے اور حلال پر مبنی ہے۔ کسی رسول نے کبھی بھی اپنی امت کو حرام کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نظام مکمل کر دیا گیا، اور یہ سسٹم اتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ خود کو رسولوں سے جدا نہیں کرتا اور رسولوں کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، اور اس نے ارادہ بھی کیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، میں جو سسٹم اور نظام تمہیں دے کے بھیج رہا ہوں یہی سسٹم غالب رہے گا، اور بچیں گے بھی وہی لوگ جو اس سسٹم کے ساتھ متعلق رہیں گے، اور جو اس سے پھریں گے، دور بھاگیں گے، وہ ناکام ہوں گے، خائب و خاسر ہوں گے اور بالآخر تباہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے سورۃ الصافات 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 171 ہے، اور اس کے آگے جہاں تک یہ صورت ختم ہوتی ہے 182 آیت نمبر تک فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا، بلا شک و شبہ ہماری بات طے ہو چکی ہے۔ کن سے؟ یا کن کے لیے؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے مرسلین بندوں کے لیے، یا اپنے مرسلین بندوں سے ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، ہماری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انہم لہم المنصورون، کہ بلا شک و شبہ وہی غالب کیے جائیں گے، وہی مظفر اور کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا گروہ بن چکے ہیں، ہمارا لشکر ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بلا شک و شبہ ہمارا لشکر ہی غالب ہو کے رہے گا۔ فرمایا اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، یہ جو ہمارے سسٹم اور نظام کے خلاف چل رہے ہیں لوگ، آپ ان سے ایک وقت تک منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور انہیں دیکھتے رہیں۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں سے کس کا نظام کامیاب ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے خلاف چل کے یہ چاہتے ہیں کہ جلدی ان کو عذاب کا شکار کر دیا جائے۔ تو یہ سن لیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب عذاب ان کے میدانوں میں، ان کے صحن میں، ان کے روبرو نازل ہوگا، اترے گا، تو پھر ان لوگوں کو جن کو ڈرایا گیا ہے ہمارے رسولوں کی طرف سے، منذرین، ان کا وہ دن جو ہے اور وہ صبح ان کی بڑی بری ہوگی۔ پھر فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ،
महबूब आप इनसे एक वक्त तक मुंह मोड़ लें, व अबसिर और देखते रहें, फसौफ युबसिरून अन करीब ये भी देख लेंगे कि अंजाम किसका अच्छा और किसका बुरा है। बाकी रहा इनका बातें करना कि जी ये कहाँ है, इस्लाम कहाँ है, दीन कहाँ है, कुरान, तो सुबहाना रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, पाक है तेरा रब जो रब्बुल इज़्ज़त है उन बातों से जो भी ये बयान करते हैं। वसलामुन अलल मुरसलीन, और मुरसलीन पर सलाम है, पैगंबरों पर सलाम है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तर खूबियाँ हम्द अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। गौर फरमाएं इन आयतों में कितने यकीन के साथ ये बात की जा रही है कि अल्लाह ताला को कभी भी मगलूब नहीं किया जा सकता, उसके रसूलों को कभी भी मगलूब नहीं किया जा सकता, उनके सिस्टम और निज़ाम को कभी हराया नहीं जा सकता। सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 21 जो 28वें पारे की पहली सूरत है, उसमें बड़े ख़ास अंदाज में फरमाया कतबल्लाह, अल्लाह ने यह बात लिख दी है, लअग़लिबन्ना अना व रसूली, कि ज़रूर बिज़रूर मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। और इसमें हमें को कमज़ोर न समझे, इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला ताकतवर भी है, मुअज़्ज़ज़ है और गालिब है। इसके बाद आप आ जाएं सूरतुल माइदा में। सूरतुल माइदा छठा पारा, इसकी आयत नंबर 56 है, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, बल्कि इससे पिछली आयतें भी साथ मिला के पढ़ ली जाएं, 52, 53, 54, 55 और 56, तो ये सब एक ही लिंक में आयतें आती हैं। आखिर में फरमाया वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू, जो शख्स दोस्ती रखेगा अल्लाह से, व रसूलहू और उसके रसूल से, वल्लज़ीना आमनू और ईमान वालों से, तो ये एक ग्रोह बन गया है, ये एक जमात बन गई है। अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले, सबकी इज्जत एक है। फरमाया कि ये एक ग्रोह है पूरा, ये नहीं कि रसूल अल्लाह से कोई जुदा हैं या ईमान वाले अल्लाह और उसके रसूल से जुदा हैं। फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो ये अल्लाह का ग्रोह है और अल्लाह का ग्रोह ही गालिब रहेगा। हमें फ़ख्र करना चाहिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेशुमार सुन्नतों के साथ हमको कितनी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। इसके बाद आगे आ जाएं सूरह आले इमरान, तीसरे पारे में रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 12 है। हबीब प्यारे आप कह दें काफिरों से, सतुग़लबून, अनकरीब तुम मगलूब कर दिए जाओगे, व तुहशरून इला जहन्नम, और तुम्हें जहन्नम की तरफ जमा करके ले जाया जाएगा, व बिअसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुफ्र के निज़ाम, जुल्म के निज़ाम, हराम के निज़ाम की तो कामयाबी है ही नहीं। हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते इसलिए परेशानियों में मुबतला होते हैं। एक बंदा मोमिन को अपने रब की बात पर यकीन होना चाहिए, ये लारैब किताब की बातें हैं। अगर आप हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम हैं तो आपको परेशानी किस बात की है? हाँ, एहतियात करें, एहतियात करने का एक हुक्म है, ये एक तदबीर है, ज़रूर एहतियात करें। जानबूझ के किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीन ये रखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सिस्टम और निज़ाम दिया है गालिब वही रहेगा। 7 माह से कश्मीरी बंद हैं, तो अभी चंद दिन दुनिया बंद हुई है तो बिलकने लगी है।
پھر چائنا میں کون سا حرام جانور ہے جو نہیں کھایا جاتا؟ اور صرف کھایا ہی نہیں جاتا بلکہ منڈیوں میں سرے عام سیل کیا جاتا ہے اور ویڈیو بنا بنا کے بتایا جاتا ہے کہ اس کا بڑا ذائقہ ہے، بڑا مزہ ہے۔ جرمنی شراب بنانے، پینے اور بیچنے میں پہلے نمبر پر ہے، اور مسلمان جو ہیں جس طرح عید الاضحیٰ میں قربانیاں کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، جرمنی کے لوگ پگ میٹ، خنزیر کا گوشت اور گدھے کا گوشت اس طرح سے کھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں نہ آئے جب کوئی ہمارا بس نہ چلے، اور مسلمان جو ہیں عوام جو ہیں وہ تو پریشان ہیں۔ جو 57-58 اسلامی ریاستوں کے سربراہ ہیں وہ تو کمپرومائز کر چکے ہیں کفر کے ساتھ، اور عذاب بھی انہی وجہ سے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرض کریں کہ اگر کسی مسلمان کی کرونا یا کسی اور چیز کے ساتھ ہلاکت بھی ہو جاتی ہے اور وہ کامل یقین رکھتا ہو، شک میں مبتلا نہ ہو، اپنے رب کے بارے میں متزلزل نہ ہو، اپنے نبی کے بارے میں متزلزل نہ ہو، اپنے دین کی حقانیت کے بارے میں متزلزل نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس دنیا سے شہید جائے گا۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو بے آواز ہے، 14 دن تک کرونا وائرس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی کو ہے بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور عافیت طلب کریں، اور بار بار وضو کریں، صرف ہاتھ منہ نہ دھوئیں، بار بار وضو کریں، اس کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور آپ کی کرونا سے حفاظت بھی ہے۔ اگر آپ فرض کریں کسی مسجد میں نہیں جا سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو گھر میں نماز نہ چھوڑیں، رجوع کریں، یہی رجوع کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔